اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کی تقسیم کو لے کر اس معاشرے میں جو غلط فہمیاں اور ناانصافیاں پائی جاتی ہیں ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ ہمارے اس معاشرے میں ایک ناانصافی اور غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مرنے والے تو چلا گیا اس دنیا سے، اب اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹوں کو یہ بولتے ہوئے سنا ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں انہوں نے ہمیں حصہ معاف کر دیا، حالانکہ وہ دل سے جو ہے نا وہ یہ بات نہیں کہہ رہی ہوتی۔ اگر بہنوں کے دل میں جھانکا جا سکتا تو حقیقت اس کے برخلاف ہوتی۔ اکثر جو ہے نا بہنیں اپنے بھائیوں سے شرم و حیا کی وجہ سے اس طرح کے الفاظ کہہ دیتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ رکھ لو، ہمیں جو ہے نا ضرورت نہیں ہے، تو محض اتنا کہہ دینے سے وہ دستبردار نہیں ہو جاتے۔ اس کی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ عورت کے اندر بھی جو ہے نا مال کی محبت ہوتی ہے۔ جس طرح اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ مال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، تو اس امت کا فتنہ مال ہے۔ مال کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے قتل ہو جاتے ہیں، کتنی ناانصافیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مال کے فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو اچھی جگہوں پر خرچ کریں، اچھے کاموں میں خرچ کریں، تو یہ مال جو ہے نا ہمارے لیے باعث نجات بن جائے گا۔ دیکھیں اسلامی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو چوری کے اوپر ہاتھ کٹا تھا نا وہ عورت کا کٹا تھا، کسی مرد کا نہیں، عورت کا ہاتھ کٹا تھا۔ اور باقاعدہ جب یہ کیس آیا تھا چوری کا تو صحابہ پریشان ہو گئے تھے کہ اب اس عورت کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اور عورت بھی کوئی کمزور عورت نہیں تھی، اچھی کھاتی پیتی اچھے گھرانے کی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ انہیں تنبیہ کی تھی کہ شریعت کے معاملے میں تم پیچھے نہ ہٹنا۔ اگر یہ چوری میری بیٹی فاطمہ بھی کرتی نا تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو لہذا تاریخ اسلام میں جو سب سے پہلے ہاتھ کاٹا گیا وہ عورت کا کاٹا گیا اور چوری کے اوپر کاٹا گیا۔ تو عورتوں کے اندر بھی مال کی جو ہے نا ایک، جس طرح مردوں میں ہوس ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، عورتوں کے اندر بھی ہوتی ہے۔ تو اگر وہ منع کر رہی ہے، منہ سے منع کر رہی ہے، تو اندر کا حال تو کسی کو معلوم نہیں ہے نا وہ کتنی ضرورت مند ہے، یا اسے بھی خواہش ہے کہ جس طرح یہ ماں باپ کی جائیداد میں سے حصہ لے رہے ہیں تو میں بھی تو اسی کی بیٹی ہوں، مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو محض یہ کہہ دینا بھائیوں کا کہ ہم نے جو ہے نا اپنی بہنوں سے معاف کروا لیا یا انہوں نے معاف کر دیا ہے، اتنا کہہ دینے سے جو ہے نا وہ حصہ ساقط نہیں ہوتا، ہر حال میں دینا ہوگا بہنوں کو۔ آپ اس کو دے دیں، اس کو بلائیں اور اس کو اپنے گھر میں بلا کے اس کو جو حصہ بنتا ہے 10 لاکھ یا 20 لاکھ وہ اس کو آپ دے کے روانہ کر دیں، اور اس سے کہہ دیں کہ اگر آپ کو نہیں چاہیے نا تو آپ دوسرے یا تیسرے دن لا کے ہمیں دے دینا واپسی۔ تو آپ کیا سمجھتے وہ بہن آئے گی دوسرے یا تیسرے دن دوبارہ وہ 20-25 لاکھ لے کر کے یہ لو بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ لے لو؟ نہیں آئے گی۔ اور نہ آنا یہ اس کی جو ہے نا خرابی کی دلیل نہیں ہے کہ یہ لالچی ہے، نہیں، اس کا حصہ بنتا ہے، شریعت نے اس کا حصہ رکھا ہے۔ یہ جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کا جو ترجمہ کر رہے ہیں اس کا مقصد اور مفہوم یہی ہے کہ یہ اللہ نے حصے مقرر کیے، بندے کی طرف سے مقرر کردہ حصے نہیں ہے۔ تو لہذا بھائیوں کا مختلف ہیلے بہانوں سے، دیکھیں نا یہاں پر ہیلے بہانے اختیار کیے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے بہنیں کیا ہو جائیں، دستبردار ہو جائیں، اور پھر وہ ہیلے بہانے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بہنیں تو اس سے نہیں لے رہی، حصہ نہیں لے رہی، لہذا اب ان کا حصہ نہیں بنتا، حالانکہ وہ لے رہی ہوتی ہے لیکن شرما شرمی میں وہ اظہار نہیں کرتی۔ یہی صورت بھائیوں میں بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانگ رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہوتی ہے، بسا اوقات جو ہے وہ بیچارہ دل ہی دل میں ان باتوں کو رکھتا ہے اور اس کا اظہار نہیں کرتا۔ تو بہرحال شریعت نے جو حصہ مقرر کیا ہے وہ ہر حال میں اس تک پہنچانا لازمی ہے
جب اس کے ہاتھ میں چلا جائے پھر اس کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، وہ مالک ہے۔ اس کی ایک اور صورت دیکھیں، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے وراثت کی، ان کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک اور سمجھیں۔ فرض کریں ایک باپ کی ایک ہی بیٹی ہے، بیٹے نہیں ہے، باپ کی ایک ہی بیٹی تھی اور ایک بہن تھی یا بھائی تھا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹی بچی اور مرنے والے کی ایک بہن بچی۔ اب بہنیں تو چونکہ شادی ہو کے چلی جاتی ہیں، ان کے خاندان تبدیل ہو جاتے ہیں، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ایک بیٹی ہوتی ہے وہ پورے مال پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اس سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ عورت بھی جو ہے نا قبضے کر سکتی ہے، اس کے اندر بھی مال کی ہوس، مال کی لالچ ہے، وہ بھی اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتی۔ ایک بیٹی ہوتی ہے لیکن باپ کی ساری ملکیت اسی کے قبضے میں رہتی ہے، وہ حالانکہ اس کی جو ہے نا پھپھو ہے، یعنی مرنے والے کی بہن ہے، اس کا بھی آدھا حصہ بنتا ہے۔ حالانکہ جب بیٹی ایک ہو تو اس کا حصہ ایک ہوتا ہے، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، شریعت نے یہ حصہ مقرر کیا ہے، اگر بیٹی ایک ہے تو اس کا حصہ آدھا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا، پوری ملکیت پر قبضہ کر لیا، اور آدھا حصہ کس کا بنتا ہے، مرنے والے کی بہن کا بنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محض جو ہے نا وہ اگر زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہے کہ بھائی تم لڑو نہیں، لہذا یہ حصہ تم رکھ لینا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ ایک رسمی طور پر وہ کہتی ہے، اندر کی کیفیت کا کسی کو علم نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ کو اندر جانے کی یا ہمیں اندر جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، شریعت نے جو حکم دیا ہے کہ بھائی اس کا یہ حصہ بنے گا، اس کا یہ حصہ بنے گا، وہ آپ دے دیں، اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔